پورے قرآن میں انبیاء کی آمد اور ان کی بعثت کے ذکر ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی بعثت کو اپنی زبان مبارک سے انسانیت اور اہل ایمان پر احسان کہہ کر جتایا نہیں ہے۔ احسان جتلایا صرف ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر۔ بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا محبوب رسول ان کو عطا کر دیا اور دنیا میں ان میں بھیج دیا۔ یہ سوال کہ امت میلاد کی رات جشن کیوں مناتی ہے؟ اللہ کے احسان کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اگر کوئی خوشی نہ منائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو زمرہ مومنین سے خارج کر دیا ہے۔ اللہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جن پر احسان ہوتا ہے وہ شکر مناتے ہیں۔ ما بنعمت ربک فحدث، اور تم پر جب اللہ کی نعمت اور احسان ہو تو اسے کھلے بندوں اظہار کیا کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم پر جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ان پہ من و سلوہ اور ادھر مائدہ اترتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جس دن مائدہ اترا ہے لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، جس دن اللہ کی نعمت، کھانے کی نعمت آسمان سے اتری ہے، یہ دن اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنایا جائے گا۔ اگر اللہ کی نعمت دسترخوان نعمت اترے تو اگلی پچھلی نسلوں کے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن ساری کائنات کی نعمتوں کا وسیلہ خود محمد مصطفیٰ اترے، وہ دن کل نسلوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ بن جائے۔ اور پھر آگے حکم دیا کہ یہ احسان میں نے صرف حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے لوگوں پر، صحابہ پر نہیں کیا، ان کی بعد کی نسلوں پر بھی کیا ہے، تاکہ قیامت تک ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں فلیفرحوا، خوشیاں منانے کا عمل تسلسل سے جاری رہے۔ قرآن مجید نے کہا اگلی آیت میں هُوَ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، کرم کیا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ احسان نہ صرف اس زمانے کے لوگوں پر ہے بلکہ ان لوگوں پر بھی ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جن کی ملاقات اس دور کے صحابہ سے نہیں ہوئی۔ بعد کے زمانے میں آنے والی نسلوں پر بھی احسان اسی طرح ہے۔ ذالک فضل اللہ، اور میرے مصطفیٰ کی آمد اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو چاہتا ہے اللہ فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ اس عظیم فضل کا مالک ہے۔ تو حضور کی آمد کو اللہ نے فضل عظیم قرار دیا۔